پاکستان میں طوفانی بارشیں ہوئی ہیں اور جو دریاؤں میں جو طغیانی آئی ہے اور خاص طور پر کے پی میں کلاؤڈ برسٹ ہوئے اور جو فلیش فلڈز آئے اس سے بے پناہ جانی نقصان ہوا ہے اور مالی نقصان ہوا ہے۔ طوفانی بارشوں اور سیلاب سے پاکستان میں 700 افراد جاں بحق ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب کہا۔ بونیر کے دورے کے موقع پر سپہ سالار بھی موجود تھے۔ خیبر پختونخوا میں کلاؤڈ برسٹ سے بڑا جانی اور مالی نقصان ہوا۔ بونیر، سوات، چانگلہ شدید متاثر ہوئے۔ آفت کی اس گھڑی میں وفاقی حکومت نے صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر کام کیا۔ متاثرین کی امداد اور بحالی ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے۔ پاک فوج نے متاثرہ علاقوں سے لوگوں کو بحفاظت نکالا۔ گلگت بلتستان کی تحصیل گوپس میں گلیشیئر پھٹنے سے تباہی۔ تلیداز گاؤں کا 80% حصہ تباہ۔ دریائے غیزر کا بہاؤ رک گیا۔ پانی آبادیوں میں داخل، لوگ محصور ہو گئے۔ زمینی راستے متاثر ہونے سے مقامی افراد تک رسائی محدود۔ جیوی میں گلیشیئر پھٹنے پر پاک فوج کا فوری ریسکیو آپریشن شروع۔ فرنٹیئر کور ناردرن ایریاز کی جانب سے بھی ریسکیو مشن کی تیاری مکمل۔ ہیلی کاپٹر کے ذریعے پھنسے افراد کو نکالا جائے گا۔ جی بی اسکاؤٹس کوئک ری ایکشن فورس بھی روانہ۔ سول انتظامیہ ریسکیو 1112 نے بھی فوری طور پر تمام وسائل کو متحرک کر دیا۔ سینیٹر شہری رحمان کا غیزر میں گلیشیئر پھٹنے سے قیمتی جانیں بچانے پر انتظامیہ کی کاوشوں کی تعریف۔ کہا بر وقت ابتدائی وارننگ سسٹم نے مقامی آبادی کو بر وقت خبردار کر کے بڑی تباہی سے بچا لیا۔ خیبر پختونخوا میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری۔ بونیر میں سیلاب اور کلاؤڈ برسٹ کی تباہی سے شہری تاحال نہ سنبھلے۔ متاثرہ شہری کا کہنا ہے کہ گھر رہنے کے قابل نہیں رہے، تاحال حکومتی مشینری کے منتظر ہیں۔ دوسری جانب صوبے میں مزید بارشوں کا الرٹ بھی جاری۔ 23 سے 26 اگست کے دوران برسات متوقع۔ ندی نالوں میں طغیانی اور سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ پی ڈی ایم خیبر پختونخوا کی متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ خیبر پختونخوا میں پاک فوج کا فلڈ ریلیف آپریشن جاری۔ بونیر، سوات، چانگلہ اور سوابی کے سیلاب زدہ علاقوں میں 7ویں روز بھی ریسکیو آپریشن۔ کور آف انجینئرز کے دستے راستے کھولنے اور ملبہ ہٹانے میں مصروف۔ ملبے سے لاشوں اور زخمیوں کو نکالا جا رہا ہے۔ لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ پاک فوج کے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے راشن اور دیگر سامان کی فراہمی۔ پاک فوج کی میڈیکل ٹیمیں بھی متاثرہ علاقوں میں مریضوں کے مفت علاج میں مصروف عمل۔ سیلاب زدگان کی بحالی اور مکمل ریسکیو تک آپریشن جاری رہے گا۔ پاک چین دوستی نئی بلندیوں کی جانب گامزن۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر سے چینی وزیر خارجہ وانگ جی کی ملاقات۔ چین کا پاکستان کی خود مختاری کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ علاقائی سلامتی، دہشت گردی کے خلاف تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط بنانے پر علاقائی اور بین الاقوامی فورمز پر تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ چینی وزیر خارجہ کی پاکستان کی خود مختاری اور ترقی کے لیے غیر متزلزل حمایت کی یقین دہانی۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کا چین کے مستقل تعاون پر اظہار تشکر۔ چینی وزیر خارجہ 2 روزہ دورہ مکمل کر کے واپس روانہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے معزز مہمان کو الوداع کیا۔ چینی وزیر خارجہ نے صدر مملکت اور وزیر اعظم سے بھی ملاقاتیں کیں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے ریکوڈیک منصوبے کے لیے 41 کروڑ ڈالر فائنانسنگ کی منظوری دے دی۔ بورڈ کی منظوری کے بعد مالی پیکج کا اعلان جلد متوقع۔ پیکج میں ریکوڈیک کام کرنے کے لیے 30 کروڑ ڈالر کا قرضہ شامل۔ منصوبے کے لیے 11 کروڑ ڈالر کی فائنانسنگ گارنٹی بھی فراہم کی جائے گی۔ اے ڈی بی نے کہا کہ ریکوڈیک منصوبہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے جو معاشی ترقی اور غربت میں کمی کا ذریعہ بنے گا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق بیرک گولڈ کمپنی اور حکومت پاکستان کا مشترکہ منصوبہ ہے۔ بلوچستان میں ریکوڈیک منصوبے کی مالیت 6.6 ارب ڈالر ہے۔ امیگریشن میں آسانی اور انسانی سمگلنگ کے خاتمے کے لیے ایف آئی اے کی اے آئی بیسڈ ایپ تیار۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز اسلام آباد ایئرپورٹ سے ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کا دورہ۔ اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کی۔ گزشتہ اجلاس میں لیے گئے فیصلوں پر پیش رفت کا جائزہ۔ محسن نقوی نے اے آئی بیسڈ ایپ کو سراہا اور وقت کی اہم ضرورت قرار دیا۔ وزیر
وزیر اعلیٰ بلوچستان سے پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات، دو طرفہ تعاون، موسمیاتی تبدیلی، گڈ گورننس، امن و امان کی بہتری پر تبادلہ خیال، تعلیم و صحت کے شعبوں میں اصلاحات اور صوبے کی ترقیاتی حکمت عملی پر بھی گفتگو۔ سرفراز بھٹی نے موسمیاتی تبدیلی کو غیر معمولی چیلنج قرار دیا، کہا بلوچستان میں پہلا کلائمیٹ فنڈ قائم کر دیا گیا، گورننس کی بہتری اور شفافیت کے فروغ کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ گزشتہ مالی سال کے دوران غیر ترقیاتی بجٹ سے 14 ارب روپے کی بچت کی۔ مذہبی رواداری اور باہمی احترام کا فروغ ہمارا عزم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا عقیدے اور مذہب کی بنیاد پر تشدد اور نفرت کا نشانہ بننے والے افراد کے عالمی دن پر پیغام۔ مریم نواز نے کہا کہ اسلام فوبیا دنیا بھر میں ایک کڑوا سچ ہے۔ فلسطین کی زمین شہداء کے خون سے سرخ، معصوم بچوں کی آہیں گولیوں کی گھن گرج میں دفن ہو رہی ہیں۔ کشمیر کی وادیاں آج بھی صدیوں پرانے دکھوں سے لہو لہان ہیں۔ کشمیر اور غزہ انسانیت کے ضمیر پر سوال ہیں، ہر مظلوم کے ساتھ ہیں اور رہیں گے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور کا اجلاس، چیئرمین کمیٹی رانا اراداس شریف کی صدارت اجلاس میں الیکشن ترمیم بل 2025 پر بحث۔ نوید قمر نے کہا کہ بل کے تحت سول سروس افسران کو بھی اثاثوں کی تفصیلات جمع کرانا ہوں گی، بل سب پر لاگو کیا جائے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ اثاثے ظاہر کرنے سے اس کی جان کو خطرہ ہے تو ایم این اے اسپیکر اور سینیٹر چیئرمین سینٹ کو درخواست لکھے گا۔ نون لیگ سے قمر اسلام راجہ اور شازیہ فرید، پی ٹی آئی کے علی محمد خان کے عوامی نمائندگان کے اثاثہ جات پبلک نہ کرنے سے متعلق بل کی مخالفت۔ علی محمد خان نے کہا کہ ہمیں بیوروکریسی کو بھی اثاثے جات ظاہر کرنے کی طرف لانا چاہیے۔ افغان سمز کے پاکستان میں استعمال پر بھی بحث۔ نعیمہ کشور نے کہا کہ پشاور میں افغان سمز بآسانی دستیاب ہیں، ان کے ذریعے بھتہ اور کرائم ہوتے ہیں۔ پاک بنگلہ دیش تعلقات میں بہتری کے نئے دور کا آغاز، دونوں ممالک کے سفارتی اور سرکاری پاسپورٹ رکھنے والے افراد کے لیے ویزا فری انٹری کی منظوری، معاہدہ 5 سال کے لیے طے پا گیا۔ بنگلہ دیشی چیف ایڈوائزر محمد یونس کے پریس سیکرٹری شفیق الحق عالم کی تصدیق۔ ادھر وزیر تجارت جام کمال کی ڈھاکہ میں بنگلہ دیشی وزیر تجارت سے ملاقات، دو طرفہ تجارت اور اقتصاد بڑھانے پر اتفاق۔ کراچی میں بارش تھم گئی، اورنگی ٹاؤن میں 113 ملی میٹر بارش ہوئی۔ سندھ کے دیگر شہروں میرپور خاص، حیدرآباد، رنڈوالہ، ہیار بدین میں بھی وقفے وقفے سے بارش۔ نشیبی علاقے زیر آب، اسکول جانے والے طلباء اور شہریوں کو دشواری کا سامنا۔ ٹھٹھا میں بارش کے بعد کچی آبادیاں ڈوب گئیں، متاثرین بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ این ڈی ایم اے کا سندھ میں 24 تا 28 اگست تک شدید بارشوں کا الرٹ جاری۔ کراچی اور حیدرآباد میں شدید بارش کا امکان، اربن فلڈنگ کا خطرہ، انتظامیہ کو بروقت حفاظتی انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت۔ حالیہ برسات نے کراچی کا حلیہ بگاڑ دیا۔ 2 دن کی بارش کے بعد شہر کی صورتحال قابو میں نہ سکی، کئی شاہراہوں پر آج بھی پانی اور کیچڑ موجود، گلی محلوں کی صورتحال ابتر، صفائی کا عملہ غائب، اہم ترین سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ حال میں ہی تعمیر ہونے والا جہانگیر روڈ پر گڑھے پڑ گئے، 3 ہٹی سے گرو مندر تک کا سفر انتہائی اذیت ناک ہو گیا۔ سندھ ہائی کورٹ کے مرکزی گیٹ کے سامنے برساتی پانی موجود، ادارہ امراض قلب سے بھی پانی تاحال نہ نکالا جا سکا، مریضوں کو مشکلات، شہر کے انڈر پاسز بھی تالابوں کا منظر پیش کرنے لگے۔ طویل بجلی بندش نے بھی شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی۔ ملیشیا کا لڑاکا طیارہ ٹیک آف کے دوران گر کر تباہ، حادثہ سلطان احمد شاہ ایئرپورٹ پر پیش آیا۔ رپورٹ کے مطابق FA-18 ڈی ہارنیٹ لڑاکا طیارہ انجن میں آگ لگنے کے باعث تباہ ہوا، دونوں پائلٹس بحفاظت ایجیکٹ کر کے محفوظ رہے۔